ذرا سوچیں کہ تاریخ کے سب سے بڑے سائنسدانوں میں سے ایک کو ایک ملک چلانے کی پیشکش کی جائے۔ یہ کوئی فرضی کہانی نہیں، بلکہ یہ البرٹ آئنسٹائن کی زندگی کا ایک حقیقی اور بہت ہی دلچسپ باب ہے، جو ہمیں ذہانت، طاقت اور زندگی کے مقصد کے بارے میں بہت کچھ سکھاتا ہے۔ یہ سوال صرف ایک شخص کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ یہ اس گہرے رشتے کے بارے میں ہے جو ذہانت، ذمہ داری اور کسی انسان کے اصل مقصد کے بیچ ہوتا ہے، اور آئنسٹائن کی کہانی اس سوال کا ایک بہت ہی حیران کن جواب دیتی ہے۔ جی ہاں، یہ بالکل سچ ہے۔ 1952 میں اسرائیل کے پہلے صدر خائم ویزمان کا انتقال ہوا تو ملک کو ایک ایسے لیڈر کی تلاش تھی جو صرف سیاستدان نہ ہو بلکہ پوری دنیا میں یہودی قوم کی ذہانت اور وقار کی ایک زندہ علامت ہو، اور اس کردار کے لیے بھلا البرٹ آئنسٹائن سے بڑا نام اور کون ہو سکتا تھا؟ لیکن اس عالمی پہچان سے بہت بہت پہلے ایک وقت ایسا بھی تھا جب دنیا البرٹ آئنسٹائن کو نہ صرف نظر انداز کرتی تھی بلکہ انہیں ایک ناکام شخص سمجھتی تھی۔ اس حیران کن پیشکش کی گہرائی کو سمجھنے کے لیے ہمیں ان کی جوانی کے ان مشکل دنوں میں واپس جانا ہوگا۔ اب دیکھیں، اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ ذہین نہیں تھے، بلکہ یہ تھی کہ ان کا دماغ روایتی تعلیمی نظام کے تنگ دائروں میں قید نہیں رہ سکتا تھا۔ وہ سوال پوچھتے تھے، اصولوں کو چیلنج کرتے تھے اور رٹا لگانے کو علم کا دشمن سمجھتے تھے، اور یہی آزاد خیالی ان کے اساتذہ کو ایک آنکھ نہ بھاتی تھی، جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ سسٹم سے باہر کھڑے نظر آتے تھے۔ ذرا تصور کریں، ایک ایسا طالب علم جو اپنی کلاس کے ذہین ترین لوگوں میں سے ہے، لیکن گریجویشن کے بعد جب سب کو نوکریاں مل رہی ہیں اسے کوئی بھی تعلیمی ادارہ قبول کرنے کو تیار نہیں۔ یہ 9 سال آئنسٹائن کے لیے شدید مایوسی، بے روزگاری اور خود پر شک کرنے کا دور تھا۔ وہ اکثر تنہا اور نومید محسوس کرتے تھے۔ یہ الفاظ انہوں نے اپنی ہونے والی بیوی ملیوا میرک کو لکھے تھے۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں ہے، بلکہ ایک ایسے نوجوان کی اندرونی آواز ہے جسے لگ رہا تھا کہ اس کی ساری قابلیت اور ذہانت رائے گاں جا رہی ہے، کیونکہ وہ دنیا کے بنائے ہوئے سانچے میں فٹ نہیں ہو پا رہا تھا۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ ہر رات کی صبح ہوتی ہے۔ آئنسٹائن کی زندگی کا رخ ایک ایسی جگہ سے بدلنے والا تھا جہاں کوئی بھی سائنسی انقلاب کی توقع نہیں کر سکتا تھا، اور وہ جگہ تھی برن شہر کا ایک معمولی سا پیٹنٹ آفس۔ تو ہوا کچھ یوں کہ یہ نوکری بظاہر تو بہت معمولی تھی، لیکن حقیقت میں آئنسٹائن کے لیے ایک نعمت ثابت ہوئی۔ دوسروں کی ایجادات کا جائزہ لینے کا کام اتنا بھی مشکل نہیں تھا کہ ان کا سارا دماغ اسی میں لگ جائے۔ اس نوکری نے انہیں مالی استحکام کے ساتھ ساتھ وہ ذہنی سکون اور وقت دیا جس کی انہیں کائنات کے رازوں پر غور کرنے کے لیے شدت سے ضرورت تھی۔ اور پھر آیا یہ سال 1905۔ سائنس کی تاریخ میں اسے اینس میرابلس یعنی معجزاتی سال کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ایک 26 سالہ کلرک جسے تعلیمی دنیا نے مسترد کر دیا تھا، اب فزکس کی بنیادوں کو ہمیشہ کے لیے ہلانے والا تھا۔ یہ صرف 4 مقالے نہیں تھے، یہ تو سائنس کے 4 ستون تھے۔ ایک نے روشنی کی نوعیت کو سمجھایا، دوسرے نے ایٹم کے وجود کو ثابت کیا، اور باقی 2 نے وقت، خلا اور توانائی کے بارے میں نیوٹن کے صدیوں پرانے نظریات کو چیلنج کر ڈالا۔ ایک ہی سال میں ایک ہی شخص کی طرف سے یہ انسانی تاریخ کی سب سے بڑی فکری کامیابیوں میں سے ایک تھی۔ اس معجزاتی سال کے بعد آئنسٹائن اب ایک گمنام کلرک نہیں رہے، وہ تو سائنس کی دنیا کے راک سٹار بن گئے۔ لیکن ان کی شہرت صرف لیبارٹری تک محدود نہیں رہی۔ دنیا ایک بڑے بحران کی طرف بڑھ رہی تھی، اور آئنسٹائن کی آواز سائنس سے آگے نکل کر انسانیت کی آواز بننے والی تھی۔ جب ہٹلر کی امریت نے جرمنی کو اپنی لپیٹ میں لیا تو آئنسٹائن، جو ایک امن پسند اور قوم پرستی کے سخت ناقد تھے، نے نازی ازم کے خلاف کھل کر آواز اٹھائی۔ امریکہ میں پناہ لینے کے بعد وہ صرف ایک سائنسدان نہیں رہے، بلکہ ظلم کے خلاف ایک عالمی ضمیر اور دنیا بھر کے یہودیوں کے لیے امید کی ایک کرن بن گئے۔ اور اسی پس منظر میں ہم کہانی کے عروج پر واپس آتے ہیں۔ وہ شخص جسے کبھی کوئی یونیورسٹی نوکری نہیں دے رہی تھی، اب اسے ایک ملک کی سب سے بڑی کرسی کی پیشکش کی جا رہی تھی۔ یہ ایک ناقابل یقین سفر تھا، لیکن آئنسٹائن کا جواب اس سے بھی زیادہ حیران کن نکلا۔ یہ کوئی غیر رسمی بات چیت نہیں تھی۔ اسرائیل کے سفیر ذاتی طور پر پرنسٹن، نیو جرسی میں آئنسٹائن کے گھر پہنچے اور وزیر اعظم ڈیوڈ بین گوریون کی طرف سے ایک باضابطہ خط پیش کیا جس میں انہیں اسرائیل کا دوسرا صدر بننے کی دعوت دی گئی تھی۔
ان کے جواب میں تکبر کا شائبہ تک نہ تھا، بلکہ گہری انکساری تھی۔ وہ شرمندہ کیوں تھے؟ کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ وہ اس اعزاز کے اہل نہیں ہیں، اور وہ اس قوم کی امیدوں پر پورا نہیں اتر سکتے جس کی وہ دل سے عزت کرتے تھے۔ یہ تضاد ان کی پوری زندگی کے فلسفے کا نچوڑ تھا۔ آئنسٹائن کا ماننا تھا کہ ان کا کام معروضی سچائی کی تلاش ہے، جبکہ سیاست ان کے نزدیک سمجھوتوں، انسانی تعلقات اور اکثر قومی مفادات کا کھیل تھا، جو ان کی فطرت اور مقصد سے بالکل مختلف تھا۔ وہ کسی ایک قوم کی نمائندگی کرنے کے بجائے پوری انسانیت کے لیے کام کرنا چاہتے تھے۔ تو بات صرف قابلیت کی نہیں تھی۔ ان کا ضمیر انہیں ایک ایسی ریاست کا سربراہ بننے کی اجازت نہیں دیتا تھا جسے سیاسی اور فوجی فیصلے کرنے پڑتے۔ وہ امن پسند تھے اور کسی بھی ایسے اقدام کا حصہ نہیں بننا چاہتے تھے جو ان کے اصولوں کے خلاف ہو۔ اگرچہ وہ اسرائیل کے حامی تھے، لیکن وہ قوم پرستی کے خیال سے ہمیشہ محتاط رہتے تھے، چاہے وہ کسی بھی قوم کی ہو۔ آئنسٹائن کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ حقیقی عظمت عہدے یا طاقت میں نہیں، بلکہ اپنے مقصد کو پہچاننے اور اس کے ساتھ وفادار رہنے میں ہے۔ انہوں نے صدارت ٹھکرا کر دنیا کو یہ پیغام دیا کہ سب سے بڑا کام وہ ہے جو انسان کی فطرت اور ضمیر کے مطابق ہو، چاہے وہ کائنات کے رازوں کو سمجھنا ہی کیوں نہ ہو۔